آج کی پریس کانفرنس کا مقصد وہی گندم ہے، کیونکہ گندم ہی ہماری پاکستان کی سب سے بڑی فصل ہے۔ 4.5 کروڑ ایکڑ جو زیر کاشت رقبہ پاکستان میں ہے، اس میں صرف گندم 2.5 کروڑ ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت گندم کا کاشتکار انتہائی پریشان ہے، حد سے زیادہ پریشان ہے وہ۔ یعنی میں اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ کاشتکار جو سال کے 365 دن پوری اس 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کرتا ہے، دن ہو، رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، برف باری ہو، جو مرضی ہو، جتنی مرضی شدت کی گرمی ہو، جتنی مرضی شدت کی سردی ہو، وہ آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے اپنی فصل کو تیار کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اس کو سپرے کرتا ہے، اس کو ہارویسٹ کرتا ہے اور منڈیوں تک اور آپ تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آج وہ کسان حد سے زیادہ تکلیف میں ہے کہ آج اسے لگ رہا ہے کہ اس کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، ان کے بچوں کا علاج نہیں ہو سکے گا، اس کے بچے کھانا نہیں کھا سکیں گے، اس کے بچے صحیح کپڑے نہیں پہن سکیں گے۔ اس سے بڑی اس کے لیے اور پریشانی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے میں بھی پاکستانی ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی وہ تمام حقوق دیے جائیں جو ایک عام شہری کو ہوتے ہیں، مجھے بھی وہ تمام مراحت دی جائیں جو ایک ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر لے سکتا ہے، وہ کاشتکار کیوں نہیں لے سکتا؟ اس کی تو تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، نیپرا نے بڑھا دی، ججز نے بڑھا دی، ایم پی ایز نے بڑھا دی، ایم این ایز نے بڑھا دی، منسٹر، سینیٹر، سب نے تنخواہیں بڑھا دی، لیکن کاشتکار کی پروڈیوس کا ریٹ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی پیداواری لاگت پوری نہیں ہو رہی۔ جب کووڈ-19 میں آیا تو پوری دنیا میں پروڈیوس کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا، کاسٹ آف پروڈکشن بھی اوپر چلی گئی۔ اب پوری دنیا میں پروڈیوس کا ریٹ بھی نیچے آیا اور کاسٹ آف پروڈکشن بھی نیچے آئی ہے۔ پاکستان میں ہماری پروڈیوس کا ریٹ تو نیچے آ گیا، لیکن کاسٹ آف پروڈکشن نیچے نہیں آئی۔ ہماری بجلی کا ریٹ، کھاد کا ریٹ، ڈیزل کا ریٹ، لیبر چارجز، بیج کا ریٹ، وہ کاشتکار کی قوت خرید سے بہت باہر ہے۔ پھر اس کے باوجود اسے چاہے اپنے بچوں کا زیور بیچنا پڑے، جانور بیچنے پڑے، بچوں کی پڑی خوراک بیچنی پڑے، اس کے جہیز بیچنا پڑے، شادی کینسل کرنی پڑے، بچوں کا علاج کینسل کرنا پڑے، وہ سب کچھ کر لے گا، لیکن آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے وہ کھادیں، بیج، ہر چیز خرید کر کے آپ کے لیے کاشت کرتا ہے۔ آج وہ مشکل میں ہے۔ آج وہ اپنی 25 کروڑ پاکستانی عوام سے گزارش کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے نائب خدا بنا کے بھیجا یہاں پہ آپ کی روزی کے لیے۔ رزق دینے والا میرا رب ہے، لیکن رب نے مجھے وسیلہ بنایا اس رزق کا۔ کاشتکار اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک رزق پہنچاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق پہنچاتا ہے۔ آج وہ بڑے مسائل میں ہے، بڑی مشکل میں ہے کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے 3400-3500 روپیہ اور اس کو ریٹ مل رہا ہے 2100-2200 روپیہ۔ وہ کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑے، پاکستان کیا کرے گا؟ کیا اگلے سال وہ گندم کاشت کر سکے گا؟ کیا وہ باقی فصلوں پہ خرچ کر سکے گا؟ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی عرض کی تھی آپ سے کہ اگر آج سے 2 سال پہلے دیکھیں کہ کاشتکار کو گندم کا ریٹ ملا، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہم نے 6.5 گروتھ دی آپ کو۔ صرف پاکستان میں اگر کسی چیز کی گروتھ تھی تو صرف زراعت کی گروتھ تھی، نہ انڈسٹری کی تھی، نہ آئی ٹی کی تھی، نہ کسی اور کی تھی، سب مائنس میں تھی۔ اگر پچھلے سال ہمیں ریٹ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ آج وہ گروتھ 1% پہ آ گئی ہے۔ کیا ہماری معیشت چل سکتی ہے اس سے؟ کیا پاکستان چل سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیا پاکستان زراعت کے علاوہ کچھ اور ایکسپورٹ کرتا ہے؟ میں نے پچھلی پریس کانفرنس پہ بالکل فگر دے کے امپورٹ ایکسپورٹ کے بتایا تھا کہ آپ کی ایکسپورٹ میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے۔ 91% آپ کی چیلیز کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، 87% آپ کی مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، 50% آپ کی پیاز کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے، 42% آپ کی چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آ گئی ہے۔ یہ میں نے دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کا ڈیٹا دے رہا ہوں آپ کو، اس سال کا اور پچھلے سال کا۔ کیسے یہ ملک چلے گا؟ اور کاٹن جو ہماری میجر فصل ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اس کی اس سال ان 4 ماہ میں 348% امپورٹ بڑھ گئی ہے۔ کیا آپ کے پاس زر مبادلہ ہے؟ آلریڈی ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک زرعی ملک ہے، قدرت نے ہمیں تمام وسائل دیے، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس،
میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے. ہم نے ریسرچ کے ساتھ کیا کیا؟ آج ہم سارے بیج باہر سے منگواتے ہیں. ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. برازیل نے کیوں ترقی کی؟ چند سالوں میں وہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اس وقت. اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے. باقی دنیا کے آگے کیوں چلی گئی؟ اگر ہم ہمسایہ ملک کو لے لیں تو دیکھیں وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا اور یہاں کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. اگر ہمسایہ ملک میں ایک بیگ یوریا لیں تو پاکستانی روپیز میں 900 سے 1000 روپے بنتا ہے، ہمیں 4500 کا مل رہا ہے. وہاں پہ ڈی اے پی لیں تو ہمارے پاکستانی روپیز میں وہ تقریباً 4000 روپے کی، ہمیں 13000 کی مل رہی ہے. وہاں ڈیزل ہاف ریٹ سے بھی کم ہے، اسپیشل گرین ڈیزل کے نام سے ایگریکلچر کے دیا جاتا ہے. پاکستان میں کیا حالت ہے؟ وہاں پہ بجلی کاشتکار کو فری دی جاتی ہے، ہم بل ادا نہیں کر سکتے. ہم کیسے زراعت کریں گے؟ ہمارے پاس کیا لیول پلینگ فیلڈ ہے کاسٹ آف پروڈکشن میں دنیا کے ساتھ؟ دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے. ہمسایہ ملک نے گندم کا ریٹ، یہ 2024-25 سال جا رہا ہے گندم کا، انہوں نے آج سے 6 ماہ پہلے 2025-26 کا ریٹ دے دیا کاشتکار کو، جو اس نے اگلے سال کاشت کرنی ہے. ہماری آج ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہے اور ہمیں ریٹ کا نہیں پتا کیا ریٹ ملے گا. کوئی ایسا پروڈیوسر ہے جو اپنی چیز کا ریٹ طے نہ کرے سوائے کاشتکار کے علاوہ؟ ایک موچی جوتا بناتا ہے، وہ ریٹ فکس کرتا ہے. کوئی بھی کام کرے اپنا ریٹ فکس، لیکن ہم کاشتکار ہیں بدقسمت لوگ. وہ سب سے زیادہ خدمت بھی ہم کرتے ہیں لیکن حقوق بھی ہمارے کوئی نہیں ہے. ہمارا کوئی بیمار ہو جائے کوئی پینشن بھی نہیں ہے. کل حکومت نے ایک فیصلہ کیا، میری کل لاہور میں میٹنگ بھی ہوئی. فیصلہ کیا جی ہم ڈی ریگولائز کرنے جا رہے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈی ریگولائز کو، کہ صوبہ بندی بھی ختم، ضلع بندی بھی ختم. لیکن اگلی بات نہیں کی گئی جو خطرناک ہے وہ کاشتکار کے لیے، کہ ایک طرف کہیں کہ ہم نے ڈی ریگولائز کر دیا، دوسری طرف اگر روٹی کا ریٹ طے کر دیں، آٹے کا ریٹ طے کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو صحیح طریقہ ہے ڈی ریگولائز کرنے کا اسی مطابق کیا جائے. اعلان کریں کہ ہم پورا سال نہ روٹی کا ریٹ طے کریں گے نہ آٹے کا ریٹ طے کریں گے. آج اگر کوئی گندم خریدنا چاہتا ہے اسے خوف ہے کہ اگر اچھے ریٹ پہ میں خرید کر لیتا ہوں، کل حکومت آگے کہتی ہے تم نے روٹی 8 روپے کی 10 روپے کی بیچنی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں ایسے بزنس نہیں چلتے. دنیا میں کوئی کاروبار اس طرح نہیں چلتا. آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. آپ نہ انڈسٹری میں آگے جا سکے. آپ کی ایکسپورٹ ہی کیا ہے؟ ٹوٹل $30 بلین، اور $30 بلین میں $20 بلین تو صرف کپاس ہے، $4 بلین چاول ہے، اور اس کے علاوہ $2-3 بلین کے ایگریکلچر پروڈیوس اور ہے. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس باقی $2-3 بلین ہی بچتے ہیں. جب آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، پھر زراعت کو ترجیحات میں کیوں لاتے؟ پھر زرعی ایمرجنسی کیوں نافذ کرتے؟ ایک طرف تو آٹے کا ریٹ کنٹرول ہے، دوسری طرف چینی کا ریٹ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو غریب آدمی کی ٹوٹل عیاشی کیا ہے. غریب آدمی کی، ایک مزدور کی 2 چسکیاں چائے کی، میٹھی چائے کی. آج چینی کا ریٹ 180 کر کے اس سے وہ 2 چسکیاں بھی چھین لی گئی ہیں. اگر 1 روپے کلو ریٹ پڑے چینی کا تو پتہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس قوم کے اوپر کتنا بوجھ پڑتا ہے؟ 7 ارب 40 کروڑ کا بوجھ بنتا ہے. تو انہوں نے تو 60 روپے ریٹ بڑھا دیا ہے. خود اندازہ کر لیں. لیکن نہیں بڑھانا تو آٹے کا ریٹ نہیں بڑھانا. بھائی آٹے کی اگر روٹی ایک شخص 15 روپے کے لے کے کھاتا ہے، اگر گرمی میں بیٹھ کے کھائے تو 15 روپے کی ہے. اگر وہ پنکھا چلا کے کھا لے تو 30 روپے کی روٹی اسے پڑے گی. اس طرف خیال کوئی نہیں ہے. گھی سستا ہے، چینی سستی ہے، چائے کی پتی سستی ہے، بجلی سستی ہے. بھائی اب تو ٹول ٹیکس جو 20 روپے تھا کل میں کیا وہ بھی 70 روپے ہے. تو قہر کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ صرف کاشتکار کے اوپر. آج میں اس پورے میڈیا کے بتانا چاہتا ہوں کہ اس نیب خدا اس کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کی بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں.
نہ ہی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگلی فصلوں پہ خرچ کر سکے۔ میں نے پچھلی دفعہ اعلان کیا تھا کہ 12 تاریخ کو ہم احتجاج کریں گے۔ میں حکومت وقت کو 2 دن اور دے رہا ہوں، 14 تاریخ کر رہا ہوں۔ 14 تک اعلان کر دو، ورنہ اس ملتان پریس کلب کے باہر ہم کاشتکار ہزاروں میں آئیں گے اور ناک سے جہاں لکیریں کھینچیں گے پریکٹیکلی کہ ہم دوبارہ آپ پہ اعتماد کر کے گندم کاشت نہیں کریں گے۔ ہم سے گندم کس نے کاشت کروائی؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، جس نے یقین دلوایا کہ میں کاشتکار بھائیوں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، تمہارا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میں آج مریم نواز کو بتانا چاہتا ہوں، مریم نواز تمہارا بھائی لٹ گیا، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں لٹ گیا وہ، اسے اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ آئیں گے ادھر ناک سے لکیریں کھینچیں گے، بچے ساتھ لے کے آئیں گے، خواتین ساتھ لے کے آئیں گے، قمیضیں اتار کے یہاں کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، گلوں میں علامتی پھانسیاں دیں گے، خواتین دیش کے اور چمچے ساتھ لے کے آئیں گے، خالی ہانڈی چلائیں گے بیٹھ کے کہ ہمارے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے اپنے سینے پہ لکھ کے آئیں گے کہ میرے باپ کی اگر گندم سیل نہ ہوئی تو میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، میں اپنا علاج نہیں کروا سکتا، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کیا اس قدم پہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے؟ محترمہ وعدہ بڑی شے ہے، اپنا اعتماد مت گواؤ۔ میں یہ کہوں گا ایک شاعر کی زبانی، کچھ بول میرے کارواں ہم ہو رہے ہیں بدگماں۔ یہ کسان تو کنگال ہے، پھر بھی استحصال ہے، مکر و ریا کا جال ہے، وعدہ تمہاری ڈھال ہے، رہبر نہ کیوں بے نشاں، کچھ بول میرے کارواں ہم ہو رہے ہیں بدگماں۔ کہ ہم بدگماں ہو رہے ہیں اب کہ ہمارے کاشتکار کے اس وقت بہت برے حالات ہو چکے ہیں اور زراعت تباہ و بربادی کے دہانے پہ چلی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں پچھلے سال میں یوریا مل نہیں رہی تھی، آج خریدنے والا کوئی نہیں ہے، 10 لاکھ ٹن پڑی ہے، کیونکہ کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہے۔ جب کاشتکار کے پاس پیسے نہیں، وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کر سکتا ہے۔ اگر وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اگر پیداوار کم ہوگی تو پھر آپ کی امپورٹ بڑھ جائے گی، آپ کی ایکسپورٹ میں کمی آئے گی۔ آپ کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ۔ ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ اس وقت کو 48 ارب ڈالر ہے۔ ہمیں تو چاہیے ہم اس کو ختم کریں، ہم غیر آباد رقموں کو بھی آباد کریں، ہم اپنی جو فصل کر رہے ہیں اس کی پر ایکڑ پیداوار بڑھائیں۔ وہ کیسے ہوگی؟ جب حکومت ہماری پروڈیوس کا ریٹ ہمیں دے گی۔ تھینک یو۔ دیکھو جی، ہماری ڈیمانڈ ہے 4000 روپے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے جی، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو حکومت نے پچھلے سال خود نکالی تھی، اس دفعہ تو نکال کے اناؤنس ہی نہیں کی، وہ 3410 روپے تھی۔ 25% پروفٹ ہمارا حق ہے، پوری دنیا میں 25 سے 30% پروفٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو ڈی ریگولائز کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم حاضر ہیں۔ پھر یہ ہوگا کہ ڈی ریگولائز پھر صحیح نیت سے ہو، پھر حکومت اعلان کرے کہ ہم آٹے کا روٹی کا ریٹ طے نہیں کریں گے، پھر ہماری قسمت۔ پھر یہ ہوگا کہ کسی سال ہماری 2500 بکے گی، پھر کسی سال 8000 بھی جائے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حکومت کو ایک چیز کا اس وقت خیال نہیں ہے۔ 2 سال پہلے کیا ہوا تھا کہ ہم نے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید کروایا، 3 کلومیٹر لائنیں لگی۔ یہ نہ ہو کہ یہ لائنیں 10 کلومیٹر چلی جائیں۔ جی الحمدللہ، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا جی۔ پاکستان میں جتنی بھی کاشتکار تنظیمیں ہیں ان میں ہو سکتا ہے میں ان 1-2 میں شامل ہوں جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی فوڈ سیکورٹی کی میٹنگ میں 5 دفعہ گیا ہوں، جہاں پہ 20 MNA ہیں، کچھ منسٹر بھی ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں بھی سوال اٹھایا۔ اس کے علاوہ ہم نے 70 80 MNAs کو بلا کے بھی ریکویسٹ کی ہے۔ مقدمہ اپنا ہر جگہ پہ لڑا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا۔ اللہ کی ذات ہے، وہ کہتی ہے کن تو ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔
انسان جب وہ کام کرتا ہے تجویز تائید تدبیر کوشش مشکل اسے ہر چیز کا سامنا ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں پاکستان کے لیے بات بہت کم ہوتی ہے. پاکستان کے لیے اگر بات ہوتی آج پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ ہوتا, آج پاکستان میں معیشت کا مسئلہ ہوتا. کیا آج ہمارے حکمران ہر وقت کشکول لے کے IMF کے سامنے بھیک مانگتے؟ قدرت نے, میں پہلے کہہ چکا کہ قدرت نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا, قدرت میں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, ول نہیں ہے ہمیں. آج جو بلوچستان کے حالات ہیں اس وقت رونا آتا ہے اس کے اوپر. آج جو ہمارے معاشی طور پہ جو حالات ہیں, اگر آج آپ کی آبادی میں 47% غربت کی سطح کم سطح پہ آ گئے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں, آپ بھی نہیں ہیں. اس کے ذمہ دار تو وہی ہے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں, جو وہاں پہ دفاع تو کرتے ہیں, لیکن دفاع کرتے ہیں. ایک کھڑا ہوتا ہے آصف علی زرداری کا دفاع کرتا ہے, ایک بلاول بھٹو کا کرتا ہے, ایک اٹھتا ہے میاں نواز شریف کا کرتا ہے, ایک عمران خان کا دفاع کرتا ہے. پاکستان کا دفاع وہاں پہ کوئی بھی نہیں کرتا. پاکستان کے دفاع کے لیے کیا معیشت کے لیے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا زراعت کے لیے اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا دنیا میں ایسا نہیں کیا جاتا؟ پوری دنیا میں اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کے اپنے معاشی حالات صحیح کرنے کے لیے, امن و امان کے لیے, ایگریکلچر کے لیے, IT کے لیے, انڈسٹری کے لیے سب مل بیٹھتے ہیں. یہاں پہ تو ذاتی دشمنی ہے آپس میں تو بات تک نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو برداشت تک نہیں کر سکتے. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, کوئی بھی ہو جس میں برداشت نہیں ہے وہ کسی عہدے کے لائق نہیں ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی. اگر سپلائی اور ڈیمانڈ میں فرق نہ ہو, دیکھیں نا حکومت کا کام یہی ہے نا دیکھنا کہ اگر سپلائی پوری ہو ڈیمانڈ کے مطابق تو کبھی بھی اسٹاکیہ کما نہیں سکتا. اس کی میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. دیکھیں نا جی, دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے کسان 10% بھی نہیں ہیں, یہ میں آپ کو عرض کر دوں. 98% تک میکسیمم ایک مربع کا کاشتکار آتا ہے جی, بلکہ 99 تک. ٹھیک ہے جی. جو بڑے ذمہ دار ہیں ان میں بہت کم ہے جو خود کاشت کرتے ہیں, وہ بھی ہم جیسے مزدور لوگ ان سے ٹھیکے لے کے کاشت کرتے ہیں. جب ریٹ صحیح ہوتا ہے وہ چھوٹے بڑے سب کو صحیح ریٹ ملتا ہے. یہ غلط چیز ہے, میں اس بات سے کبھی میں بالکل اتفاق نہیں کرتا. آج جو چھوٹے کاشتکار کی 21-2200 میں بک رہی ہے, اسی چھوٹا جو کاشتکار 98% ہے حکومت اسی سے خرید کر لے. اور میں ایک چیز اور بتانا چلوں, یہ حکومت کا خریدنا میری اور آپ کی بات نہیں ہے جی, یہ میرے اللہ کا حکم ہے. قرآن مجید میں پڑھ لے, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا تھا کہ غلہ سٹاک کرو. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اس لیے حکومت کا فرض ہے, میں اگر غلہ سٹاک کرتا ہوں, میں اگر خود اپنے پاس کرتا ہوں, میرے لیے گناہ کبیرہ ہے, اور حکومت کے لیے عین حقوق کے مطابق ہے, ثواب کا کام ہے اس کے لیے, اور ضروری ہے, اس پہ لازم ہے جی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, قرضہ کتنا ملا جی. پہلی چیز تو یہ ہے جی, پہلے آپ نے ایگریکلچر کا والیوم دیکھے, اس کا والیوم کیا ہے, اور اس میں اگر قرضہ 30 ارب ہے یا 40 ارب ہے, اس کی کیا حیثیت ہے. پہلی چیز تو یہ ہے جی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسان کارڈ کو, یہ کسان کارڈ ایک اچھا کام ہے جی, کسان کارڈ کو وہ ID کارڈ سے ریلیٹ کر دے تاکہ ہر فارمر اس سے فائدہ اٹھا سکے. ہر فارمر کو قرضہ, آپ کی پر ایکڑ پیداوار بڑھ جائے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کہیں جی 2 لاکھ کاشتکاروں کو 4 لاکھ 5 لاکھ, تو باقی جو 1.5 کروڑ ہے وہ کیا کریں گے. سب کے لیے ہونا چاہیے, سب کاشتکاروں کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملنا چاہیے, وہ سب کو ملنا چاہیے. ابھی جو آپ نے بات کی قرضہ واپس کر, اس سے یہ لے لیں گے کاشتکار سے, چاہے پولیس بھیجنی پڑے. اگر کاشتکاروں سے رینجر بھیج کے بجلی کے بل ادا کروا سکتے ہیں, ان کے کنیکشن رینجر بھیج کے کاٹ سکتے ہیں, تو ان سے قرضہ لینے کے لیے بھی رینجر آ جائے گی یا پولیس آ جائے گی. اچھا یہ بتائیں, حکومت ایک طرف سے تو ایگریکلچر کے لیے بڑے منصوبے کرے
پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں پروڈیوس کا ریٹ چاہیے، جو حکومت دے رہی ہے اس کا والیوم کیا بنتا ہے جی؟ 1000 ٹریکٹر فرض کیا دیا جی، اس کا والیوم کیا بنتا ہے 1000 ٹریکٹر کا؟ آپ یہ دیکھیں نا، 1000 ٹریکٹر کا اگر آپ کا 1.5 کروڑ فارمر میں سے 1000 کو ٹریکٹر مفت مل گیا، باقی کیا کریں گے؟ کاشتکاری تو زراعت پہ اس کا امپیکٹ تو نہیں آئے گا، اس کا امپیکٹ آئے گا جب ہر کاشتکار کو اس کی پروڈیوس کا ریٹ ملے۔ اگر مجھے میری فصل کا ریٹ نہیں ملے گا، مجھے پر ایکڑ اگر 50,000 نقصان ہو جاتا ہے تو ہر کاشتکار فصل کا جس کا 100 ایکڑ اس کو 50 لاکھ نقصان ہے، وہ کیا کرے گا؟